اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکین و یتیم و اسیرا۔ 29واں پارہ سورہ دہر ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اور آپ کی فضیلت کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے جب آپ نے آنکھ کھولی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرمائی، آپ کی پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر ہوئی۔ اسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو جو ہے عزت والا بنایا ہے۔ آپ کا خاندان بنو ہاشم ہے اور یہ خاندان حاجیوں کو اس وقت ان کو زمزم پلانے اور خانہ کعبہ کی خدمت کے اندر جو ہے یہ نگران تھا، اور حجاج کے ساتھ ہر طرح کا یہ خاندان تعاون کرتا تھا۔ اس خاندان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے بنو ہاشم کی کہ ان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ابو طالب اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ دونوں ہاشمی ہیں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت علی آپ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں۔ ان کی والدہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ شریف کے اندر بعد میں ان کا وصال ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خود کفن کے جو ہے وہ انتظامات کیے اور حضور علیہ السلام نے خود اپنی قمیض جو ہے وہ ان کو پہنائی تھی، اور جب ان کی لاحت مبارک تیار ہو گئی تو اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ تشریف لے کر گئے اور آپ اس میں لیٹے تھے برکت کے لیے، اور آپ نے پھر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کے اوپر قبر کی سختیاں جو ہیں ان کو آسان فرما دینا۔ جیسے ہی جنت البقیع انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ ہینڈ جو ہے ایک ہی قبر ہے، تو وہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کی قبر ہے۔ آپ نے اسلام جو ہے وہ بچپن کی عمر کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا، اور عورتوں کے اندر سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ادھیڑ عمر کے جو یعنی زیادہ عمر کے جو افراد ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی شہادت جو ہے 40 ہجری میں ہوئی، اور 19 رمضان المبارک بعد نے 17 لکھا ہے، 19 رمضان المبارک کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں آپ شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ ایسے عظیم صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بھی ہیں اور خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، اور تمام جنگوں کے اندر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوئے، بدری صحابی ہیں۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر راستے میں ایک جگہ آتی ہے جسے کہتے ہیں غدیر خم، مکہ اور مدینہ کے درمیان، جس طرح غدیر اشتاط آتے غدیر خم، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہاں پہ جوہر تھے، پہاڑوں سے جو پانی آتا اور ان یعنی چھوٹی چھوٹی جگہ پہ جمع ہو جاتا، اور جو قافلے آتے وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے پانی کے لیے بھی رکتے، آرام کے لیے بھی رکتے، تو خیر وہاں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ بیان کیا، آپ نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 121 نمبر صفحے کے اوپر ہے۔ یہ حدیث پاک کیوں حضور علیہ السلام نے بیان کی؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔
یمن کی طرف آپ نے ان کو والی بنا کر بھیجا، نگران بنا کر بھیجا، عامل بنا کر بھیجا کہ آپ نے یمن کے اندر جانا ہے اور لوگوں سے آپ نے جو ہے وہ محصولات لینے ہیں کہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ آپ نے ان سے لے کر اور انہی لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دینی ہے، جس طرح کے ایک طریقہ کار اسلام کا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے حکم پر آپ نے وہ جب محصولات تقسیم کیے تو تقسیم کرنے کے بعد آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے اندر شریک ہو گئے۔ اب بعض حضرات جو ہیں وہ حضرت علی کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے مال کے اندر، یہ تقسیم جو ہے وہ آپ نے درست نہیں کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ہی حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو، ان میں سے چند لوگ یمن کے آئے ہوئے تھے جو اعتراضات کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت علی کے بارے میں بریف کیا، یعنی ان کی برین واشنگ کی اور ان کو کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ ایسے ہیں، ان کے فضائل بیان کیے کہ ان کے اندر کسی قسم کا ایسا عیب نہیں ہو سکتا کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اس طرح سارا ان کو موٹیویٹ کیا، برین واش کیا۔ لیکن ان میں سے پھر جب قافلہ جو ہے وہ مکہ سے مدینے کی طرف آ رہا تھا تو چند ایک لوگ ایسے تھے جو ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ویسے ہی تھے اور وہ ویسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے غدیر خم کے اندر قافلے کو جو ہے وہ بٹھایا، صحابہ کرام کو جمع کیا ایک جگہ پر، جب وہ آج بھی جگہ موجود ہے۔ جب ایک جگہ پر صحابہ کرام جمع ہو گئے تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ نے جو ہے وہ چند کلمات فرمائے۔ آپ نے پہلا کلمہ یہ فرمایا کہ اللہم من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، کہ اے اللہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں۔ مولا کا معنی ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک دوست رکھنے والا، کہ جس سے میں محبت کرنے والا ہوں، جس کو میں دوست رکھنے والا ہوں، اے اللہ تو بھی اس کو جو ہے وہ دوست رکھ۔ آگے جملہ فرمائے اے اللہ کہ جس سے جو شخص حضرت علی سے بغض رکھے میں بھی اس کے ساتھ جو وہ عداوت رکھنے والا ہوں، اور جو شخص حضرت علی سے محبت کرے اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرنے والا ہوں۔ یعنی جو حضرت علی سے محبت کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے والا ہوں، جو حضرت علی سے دشمنی رکھے تو فرمایا کہ وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملے اور آپ نے فرمایا کہ مرحبا، اور فرمایا کہ تمہاری کیسی شان ہے کہ کوئی صبح ایسی نہیں، کوئی شام ایسی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو محبوب بنا دیا ہے، کہ ان کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں۔ اور فرمایا کہ یہ کلمات کہنے کے بعد اب کسی مسلمان مومن کے دل کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت اور بغض اور دشمنی جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی سے محبت صرف مومن ہی کرے گا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت اور بغض جو ہے وہ منافق کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آگے پھر فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ وجہ پوچھی کہ اب کیوں دیکھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ باقی یہ جو ہے انشاءاللہ احادیث ہم کل اور پرسوں پڑھیں گے 2 دن، اور کل جمعے کے اندر بھی آپ کا ذکر کریں گے۔ صرف ایک شعر سن لے بس فارسی کا ہے۔ فارسی کا شعر یہ ہے کہ کسیرا میسر بئی سعادت، کسیرا میسر بئی سعادت، کہ دنیا میں کون ہے کہ جس کو یہ اعزاز ملا ہو، با کعبہ ولادن با مسجد شہادن، کہ کعبہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور مسجد کے اندر جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، کہ اس سے بڑا اعزاز جو ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔